آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کی دنیا کا تصور کیجیے۔ یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جہالت، توہمات اور بیماریوں نے وہاں کے معاشروں کو جکڑ رکھا تھا۔ بیماریوں کا علاج تعویذوں اور جادو سے کیا جاتا تھا۔ علم، سائنس اور طب یہ سب لفظ تقریباً غائب تھے۔ لیکن اس وقت مشرق میں بغداد، بخارا، کرتبہ اور دمشق کے مدارس میں قرآن کے ساتھ ساتھ فلسفہ، فلکیات، ریاضی اور طب بھی پڑھائی جاتی تھی۔ یہی وہ زمانہ تھا جسے تاریخ اسلامی کا سنہرا دور مانا جاتا ہے، اور انہی روشن چراغوں میں سے ایک چمکتا ہوا نام ابھرا، ابو علی حسین بن عبداللہ ابن سینا۔ یہ وہ بچہ جو بخارا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا، مگر اپنی عقل و علم سے پوری دنیا پر اثر ڈال گیا۔ بچپن ہی سے اس میں غیر معمولی ذہانت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ no longer qualified to teach him, since the student knows more than his teacher. 10 سال کی عمر تک قرآن یاد کر لیا اور 12 سال کی عمر میں فلسفہ، منطق، ریاضی اور طب کی ابتدائی تعلیم مکمل کر لی۔ دن میں وہ پڑھتا اور رات کو چراغوں کے نیچے بیٹھ کر غور و فکر کرتا رہتا۔ جب ابو علی سینا 17 سال کی عمر کو پہنچے تو ایک غیر معمولی واقعہ رونما ہوا۔ وہاں کے بادشاہ بہت سخت بیمار ہوئے اور سب حکیموں نے ان کا علاج کرنا چاہا، لیکن وہ ناکام رہے۔ لیکن ابو علی سینا نے اپنی ذہانت اور اپنے علم کی بنیاد پہ اپنے بادشاہ کا ایسا علاج کیا کہ وہ صحت یاب ہو گئے۔ بادشاہ نے شفا یاب ہوتے ہی بطور انعام ابن سینا کو شاہی کتب خانہ دے دیا، ایک ایسا خزانہ جہاں دنیا بھر کی علمی کتابیں موجود تھیں۔ اسی کتب خانے میں بیٹھ کر ابن سینا نے وہ کتاب لکھی جس نے طب کی تاریخ بدل دی، القانون فی الطب، دی کینن آف میڈیسن۔ یہ کتاب صرف ایک طبی انسائکلوپیڈیا نہیں تھی، یہ علم طب کی بنیاد تھی۔ اس میں بتایا گیا کہ انسانی جسم کیسے کام کرتا ہے، بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں اور ان کا علاج کن سائنسی اصولوں پر ہونا چاہیے۔ ابن سینا نے دماغ اور اعصاب کے نظام کو بیان کیا، دل کی حرکت اور بخار کے اسباب پر تحقیق کی اور نفسیاتی بیماریوں کے علاج پر بھی لکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کے باقی حصوں میں طب، جادو اور توہم پرستی میں گم تھی۔ یورپ میں جب پہلی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں تو وہاں کے ڈاکٹروں نے سب سے پہلے ابن سینا کی کتاب کو نصاب بنایا۔ 500 سال تک دی کینن آف میڈیسن یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی، مگر ابن سینا صرف طبیب نہیں تھے، وہ ایک فلسفی، ریاضی دان اور فلکیات دان بھی تھے۔ انہوں نے کہا، علم انسان کو خالق کائنات کے قریب لاتا ہے، اور اپنی زندگی اسی علم کی تلاش میں گزار دی۔ سیاسی حالات سخت تھے، کبھی وزیر بنے، کبھی قید ہوئے، مگر قلم کبھی نہ رکا۔ 400 سے زائد کتابیں لکھیں جن میں فلسفہ، طب، فلکیات اور منطق سب شامل ہیں۔ 1037 عیسوی میں یہ علم کا سورج غروب ہو گیا، مگر اس کی روشنی آج بھی قائم ہے۔ ہر اسپتال، ہر میڈیکل کتاب اور ہر طالب علم کے دل میں ابن سینا کا ایک حصہ زندہ ہے۔ ابو علی سینا ایک مسلمان سائنسدان، ایک حکیم اور ایک علم کا وہ چراغ ہیں جو کبھی بجھ نہیں سکا۔